گھر میں اپنی تیاری میں تھے. عباس علمبردار اپنے سگے بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں مولا تھوڑی دیر رکیں. اندر سے آپ کے علی اصغر کے رونے کی آواز بہت دیر سے آ رہی ہے. 6 مہینے کا بچہ لے کر کے ساتھ میں آئے تھے. کہا کیوں رو رہا ہے بچہ؟ کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے سینے کا دودھ سوکھ گیا. بچے کو پینے کے لیے دودھ سینے میں نہیں ہے. آپ اندر خیمے میں گئے، پوچھا اپنی زوجہ سے کیا بات ہے؟ آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں یہ لو بچے کو، اس کو بھی ہم کربلا میں لے آئے اور میری طرف سے ایک مشورہ ہے یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں کہ یہ تو تم سے جنگ لڑنے نہیں آیا، تو تلوار اٹھانا بھی نہیں جانتا ہے، اس کو پانی دے تو باقی کسی کو مت. مولا حسین اپنے اس بچے کو گود میں لے کر نکلے اور یزیدیوں کو دکھانے کے لیے گئے. کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے میرے پاس، ثبوت کے لیے چاہو تو دیکھ لو، بولتا بھی نہیں ہے ابھی، 6 مہینے کا ہے، اس کو چند گھونٹ پانی ڈال دو، قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا. ایک ظالم شمر بن یا خولی نام کا، اس نے اعلان کروایا اپنے فوجیوں کو کہ پلاؤ حسین کے بیٹے کو ایسا پانی کہ دنیا یاد رکھے. تو ادھر سے ایک تیر برسایا گیا اور علی اصغر کے سیدھے گلے میں آ کر لگا. ایسے لگا کہ وہ تیر گلے کی دوسری طرف نکلا. کتنا چھوٹا سا بچہ. آج میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. میں دیکھا ہوں کہ مچھر بھی اگر بچے کو کاٹتا ہے تو ہم گھبرا اٹھتے. ہمارے بچوں کو بخار آ جائے تو ہم سینے سے لپٹا لیتے. مولا حسین تمہاری عظمتوں کو سلام. بچے کے گلے میں حلقوم میں اتنا بھاری تیر چلا گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں. اور بچہ چیخ کر اپنے باپ کو ایک بار دیکھا اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں پوچھا. حسین اعظم کی اس چہرے پر خون اچھل کر کے آیا تھا. آپ نے بارگاہ رب العزت میں کہا مولا یہ بھی نذرانہ قبول کر لے تیرے دین کی حمایت کے. یاد رکھو مسلمانوں، اس اسلام میں حسین کا خون بسا ہوا. کون ہے جو اسلام کو مٹا سکے گا؟ لائے ایسی قربانیاں. حسین اعظم ہلکے ہلکے قدموں سے خیمے تک آئے، اپنے بچے کو چادر میں چھپائے. اندر سے بی بی نے آواز دی کیا پانی پلایا؟ حسین نے کہا ہاں. اب تیرا بچہ کبھی پانی نہیں پوچھے گا، اب تو پانی کی فکر ہی چھوڑ دے، تیرا بچہ اب کبھی پانی نہیں پوچھے گا. مولا حسین نے دکھایا اور کہا صبر کر لے جا کہ فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے، رسول کے گھر کی تو آل. اپنے بچے کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا. آج بھی وہ علی اصغر کی قبر مرکز خلائق بنی ہوئی ہے، مرجع خلائق بنی ہوئی ہے. ہم کربلا کبھی جاتے ہیں دبے قدموں سے. سچ بتاؤں اتنے سال مسجد میں امامت کرنے کے بعد بھی علی اصغر کی قبر پہ کھڑے ہونے کی مجھے ہمت نہیں. سوچا کہ کس طرح سے کھڑے ہو جاؤں. کیا سوچتے ہوں گے یہ ننھے علی اصغر، میں نے تو خون بھی پلا دیا اسلام اور تم نے تو 5 منٹ کا وقت دینے کو بھی حساب میں لگا دیا ہے. تم لوگ 1 گھنٹہ کام کرتے ہو تو دین کا حساب میں لگا دیا. تم تو تسبیح بھی گن گن کر کے پڑھتے ہو. شرم سی آتی ہے کربلا جانے کے بعد. عظیم قربانیاں، عظیم قربانیاں. عباس علمبردار یہ حالات دیکھ کر برداشت نہ کر سکے کہ پانی کو اس قدر ترسانا جانوروں کے لیے بھی جائز نہیں، انسانوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ نکل پڑے. کہا میں جنگ کر کے آؤں گا اور پانی لے کے آؤں گا اور مولا کو اور ان کے گھر والوں کو پلا کر رہوں گا. آپ مشکیزہ لے کر کے نکلے تھے فرات اور سب کو چیرتے پھاڑتے گئے اور پانی بھر بھی لیا اور لے کر کے نکلے. کہا فتح ہے عباس، گھر کی بچیوں کو پانی پلا کر کے رہوں گا. جب واپس نکلے تو یزیدیوں نے پکارا عباس کو پہنچنے نہ دینا، اگر یہ پہنچ گیا تو حسین کے ساتھ پھر 1 مہینہ لڑنا پڑ سکتا ہے اور بھاری پڑ جائے گی جنگ. تو یزیدیوں کی پکار کے بعد
کسی نے آ کر کے حضرت عباس کے بازو کو کاٹ دیا، سیدھا ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا، وہ بھی ہاتھ کاٹا تو مشکیزہ دانتوں میں چبا لیا، لے کر کے دونوں کٹے ہوئے بازو، پھر بھی پلانے کی ہمت تھی گھر والوں کو، لیکن اس مشکیزے کو چھلنی چھلنی کر دیا، پانی بہ گیا تو نیچے گر گئے، کہا ہار گیا عباس، پھر سے ہار گیا، پانی نہیں پلایا، کوئی ظالم آیا اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا۔ حسین اعظم آئے، خیمے کی طرف دیکھا، اب کوئی بھی بچہ نہیں تھا، کوئی جوان نہیں تھا، ایک بھائی تھا عباس، وہ بھی جا چکے۔ آئے ان کا لاشا اٹھا کر کے یوں اپنی کمر کو پکڑ کر کے کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اے مولا ابھی میری کمر ٹوٹی، اس لیے کہ عباس میری کمر کی ہڈی تھے، اب میری کمر ٹوٹی۔ عباس علم بردار کو وہیں دفن کیا۔ یہ سب لاشیں کربلا میں آج بھی دفن ہیں۔ مولا حسین اپنے گھر آئے، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھکن سے کتنے چور چور ہوں گے، لیکن اب بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنی کنیز سے کہتے ہیں جاؤ پرانا صندوقچہ زینب کے پاس رکھا ہے، اس میں ایک پرانا کرتا ہے، جبہ ہے، وہ اٹھا لاؤ، لیکن زینب کو کہنا مت۔ تو وہ کنیز گئی اور صندوق کھولا، جبہ اٹھائی، چھپا کر کے لا رہی تھی۔ زینب نے پوچھا کیا لے جا رہی؟ سوچا مولا نے تو منع کیا، کیا کہوں، زور سے پوچھا تو بتا دیا حسین جبہ منگوائے۔ کہا لا میں لے جاتی، لے آئی اور لا کر کے حسین اعظم کے پاس پیش کرتی ہیں، جبہ آپ نے منگوایا؟ کہا ہاں یہ جبہ میں نے منگوایا، اماں کہتی تھی کہ بیٹا جب بڑی مصیبت آئے تو یہ جبہ پہن لینا، اسی لیے کہ یہ جبہ تیرے بابا کو رسول اللہ نے پہنایا تھا اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ تاکا ہے۔ حسین اعظم نے جب یہ کہا تو کہا اماں نے مجھے وصیت کی تھی زینب جب حسین پر کبھی کوئی آفت آئے وہ بھول جائے تو پہنانا۔ آج دونوں اماں کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے وہ جبہ پہنایا جو شیر خدا کا تھا، اور اس کے بعد جعفر طیار کا سلہ تھا اور رسول پاک کا امامہ تھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھی، اور اب سارے تبرکات کا مجموعہ، خاندان اہل بیت کا آخری چشم و چراغ حسین اعظم جس سے ہماری جانیں وابستہ ہیں، وہ حسین جس سے ہماری روح وابستہ ہے، وہ حسین جو سمندروں کا بھی بادشاہ، خشکیوں کا بھی بادشاہ، ہم سب کی امانت۔ جب اپنے اہل بیت کی طرف آخری بار دیکھ کر باہر نکلنے لگے تو بیبیوں کی آوازیں نکلی، پوچھا مولا کس کے سہارے چھوڑ جا رہے؟ ایک بیمار زین العابدین ہے، آپ نے منع کر رکھا تھا بیٹا تیرے سے میری نسل چلے گی، تجھ سے نسل چلے گی تو نہ جانا۔ خواتین پوچھنے لگیں تو حسین نے یہی کی بات کہی، اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑ جا رہا۔ نکلے اور جیسے ہی ذوالجناحین پر بیٹھے، ان کا پیارا گھوڑا تھا ذوالجناحین جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، آپ بیٹھ گئے۔ یہ آخری منظر ہے کربلا کا، توجہ سے سنیں۔ مولا حسین کا چہرہ اس وقت کیسا لگ رہا ہوگا، رسول اللہ کا امامہ سر پر اور جبہ علی جسم پر، جعفر طیار کا پٹا کمر پر، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار چمک رہی ہو، اور جیسی ہی گھوڑے پر سوار ہوئے وہ دنیا کے عظیم بادشاہوں میں ایک بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے تو میرا غریب نواز پکارا ہے شاستس بادشاہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا میں لٹ گیا؟ نہیں، وہ تو دنیا میں جتنے بھی آئیں گے ان سب شاہوں کو بنانے والا بادشاہ۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، فی امان اللہ کہا، گھوڑے کو ایٹ لگائی، چل اب کربلا میں تیرا جوہر دکھانے کا وقت آ گیا۔ آگے آپ چل پڑے، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے پھر اس کو برچھی ماری، پوچھا ذوالجناحین تو کبھی میری نافرمانی نہیں کیا، آگے بڑھ۔ پھر آپ دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اتر کر کے دیکھا تو بی بی سکینہ پیروں کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، ذوالجناحین کے پیروں کو پکڑے بیٹھی تھی۔
وہ نیچے سے کہہ رہی تھی ذوالجناحین بابا کو لینا جانا، ہماری آبروؤں کو لینا جانا۔ حسین نیچے اتر آئے، اپنی سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا، کہا بچی جا اپنے گھر۔ کہا بابا کس کے حوالے؟ کہا اللہ کے حوالے، رسول پاک کے حوالے۔ ایک اور عجیب بات میں آپ کو سناؤں، جب مکہ سے امام حسین نکلے تھے، ابھی دیکھیں آپ، حسین اعظم کربلا میں آئے اور جا رہے تھے، جانے کے بعد یزیدیوں کو پھر سے ایک خطبہ سنایا، وہ خطبہ بھی کام نہ آیا۔ سیدنا مولا حسین اخیر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے اور تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ وقت جمعہ آ گیا اور یہی وہ وقت تھا جب ہر جگہ سے اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور نواسہ رسول جنگ میں گھرا ہوا تھا، ہر طرح سے تلواریں تیریں برسائی جا رہی ہیں اور امام حسین ہر تیر کو نکال کر پھینکتے، کبھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے خیمے میں کوئی ہے، کوئی نہیں آتا تھا۔ کون تھا؟ سب کے بعد امام حسین آئے تھے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ حسین کو روکنا ہوگا، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد تھکان سے کئی مرتبہ نیچے گر گئے، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی، سامنے کفار کی طرح شقی دل رکھنے والے یزیدی، یہ تمام بدبخت، میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان سب کو کافر سمجھتا ہوں، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کو اس طرح سے کاٹنا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کہتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکرے کو مارا جاتا۔ کہا آپ ایسی تشبیہ کیوں دے رہے ہیں اپنے بابا کو؟ اسی لیے کہ بھیڑ بکرے کو جب مارا جاتا ہے تو اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے اور اس کو لٹایا بھی جاتا ہے، پیر بھی باندھے جاتے ہیں، لیکن بابا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بھیڑ بکرے کی طرح ہمارے بابا کو شہید کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک کام تم دیکھنا، جب بھی بکرا ذبح ہوتا ہے کسائی کاٹنے والا کاٹتا ہے، سامنے کھڑا ہوا کوئی منع نہیں کرتا۔ میرے باپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کاٹنے والے کاٹ رہے تھے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین اچانک رک گئے، ذوالجناحین سے کہا ہے پیارے گھوڑے تو ہٹ جا، تو ڈھال بن جا میری، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ یہ حسین اعظم کا آخری وقت ہے۔ سوچو اے مسلمانوں، وہ حسین جس کو مدینہ اپنا پیارا وطن نہیں روک سکا، جس کو مکہ نہیں روک سکا، جس کو علی اکبر کا قتل اور شہید ہونا نہیں روک سکا، جس کو عباس علمبردار کے بازو کٹے ہوئے نہیں روک سکے، علی اصغر کے چھوٹے سے ننھے بچے کی جان نہیں روک سکی، اس حسین کو جنگ میں آنے سے زینب، سکینہ اور خواتین اہل بیت کی بے یاری نہیں روک سکی، پھر کس چیز نے روکا تلوار نیچے رکھنے؟ وہ اللہ کی یہ نماز تھی، اس نماز نے روک دیا تلوار نیچے رکھنے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کو کون روکتا ہے نماز؟ تم کو کون روکتا ہے نمازوں سے؟ اس حسین کو علی اصغر کی موت نے نہیں روکا، اس حسین کو علی اکبر اور قاسم کی موت نے نہیں روکا۔ تمہارے آس پاس کون سی تلواریں لہرا رہی ہیں؟ حسین سجدے میں چلے گئے، شمر نام کے ظالم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار رکھی اور دنیا والوں کو پکارا، گواہ رہنا یزید کے پاس، کہنا کہ حسین کا گلا میں نے الگ کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ذبح کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ شہادت ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے پھر کسی نے نہیں دیکھا۔
آج بھی زمین انتظار میں ہے کہ ایسا کوئی سجدہ آئے، ایسا کوئی سجدہ آئے۔ حسین کی شہادت کے بعد اب حالت کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی جیسے ہی حضرت امام حسین کے قافلے کو یہ خبر ملی تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ میں، تو ان کی ایک بچی بھی تھی، بیوی بھی تھی امام مسلم بن عقیل۔ امام حسین نے امام مسلم بن عقیل کی بچی کا دل رکھنے کے لیے سونے کی بالیاں کان میں پہنائی۔ بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں اس کے، اور ماں کو بھی بالیاں پہنائی، صبر رکھو۔ بچی بالیاں پہن کر کے اچھل کود کرنے لگی۔ بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں، اور یہاں چھوٹی سی تھی، اور اس کے بعد جس دن حسین کا سر کٹا، سکینہ اپنی اماں سے کہتی ہے جس کا باپ مرتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی، میرا بابا بھی چلا گیا، مجھے کان کی بالیاں کوئی پہنائے گا؟ اسی اسنا میں یزیدی ظالم شمر جس نے حسین کا سر الگ کیا تھا، وہ آیا اور بی بی سکینہ کے بال پکڑ کر کھینچا، اور ان کے کانوں کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بالیاں پہناؤں؟ سکینہ نے کہا کہ تیرے سینے پر میں جہنم لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اتنا سن کر کے وہ گلابی رخساروں پر اتنے تماچے مارا کہ ننھی 9 سال کی سکینہ کے ہونٹ سے خون جاری ہوا۔ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اپنی اس بچی کو۔ حضرت سکینہ بار بار پوچھتی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے اور اپنی اماں سے، ہم کب جائیں گے مدینہ، ہم کب جائیں گے؟ پوچھتی خواتین اب کیا کرو گی مدینہ جا کر کے؟ کہتی ہیں رسول پاک کو سنا تو دوں گی کہ ان کے نواسے سے کیا ہو گیا، ان کی امت نے کیا کیا۔ وہ بچی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ گھر کی خواتین خیمہ اہل بیت میں، میرے آج کی خواتین اسلام سے میں گزارش کروں گا، کربلا کے واقعات سننے کے بعد عہد کر لو میری ماں اور بہنوں کہ ان کا سب لٹ گیا تھا لیکن پردہ نہیں لٹا، پردہ نہیں لٹا۔ یہاں سے آرڈر آیا کہ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر دمشق لے چلو، حسین کا سر بھی لے کر یزید کے پاس پہنچو۔ یہ قافلہ نکلا حسین کے پاس جانے کے لیے۔ اب یہاں سے نکل کر کے یہ لوگ امام حسین کے سر کو نیزے میں ڈال لے اور بلند کر کے چلنے لگے، اور پیچھے بیویاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے جا رہی ہیں۔ رسول کے گھر کی خواتین جن کی پاکیزگی کی آج قسم کھائی جاتی، وہ ہتھکڑیاں پہن کر کے نکلی۔ کوفہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچنے والے، بیچ میں ایک راستہ ایسا آیا، ایک گرجا گھر تھا، ایک چرچ، یہاں یہ قافلہ رکا رات گزارنے کے لیے۔ اس چرچ کا ایک پادری تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا ہمارے ساتھ جو جنگ کرنے آیا تھا وہ باغی کا ہے۔ اس نے سر میں کچھ عجیب غریب کشش دیکھی، دیکھ کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ میری چرچ میں، یہ سر کیا مجھے اپنے پاس رکھنے دو گے؟ ان لوگوں نے کہا نہ نہ نہ، یہ امانت ہے، خلیفہ وقت کے پاس جا رہا ہے۔ اس پادری نے 12,000 درہم دی، یہ سر مجھے ایک رات اپنے پاس رکھنے دو، کیونکہ اس سر سے جو روشنی چمک رہی تھی وہ اہل دل دیکھ سکتے تھے۔ اس نے 12,000 درہم دے کر کے وہ سر لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں آیا، سر پر لگی ہوئی مٹی سب نکالا، چہرے سے مٹی سب پوچھا۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، حضرت امام مسلم ایک بڑے بزرگ تابعی خواب میں انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کچرا جھاڑ رہی ہے، کچرا جھاڑ رہی ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کون خاتون ہے جو کمبل لے کر جھاڑ رہی ہے؟ میں نے پکارا کہ کون ہو تم، کہاں جھاڑ رہی ہو؟ تو وہ حجاب میں سے ہی کہتی ہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں،
اور یہ کربلا کا میدان جھاڑ رہی ہیں. حضرت مسلم فرماتے وہ مکہ میں رہتے تھے. کہا بی بی کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہتی ہیں کل میرا بیٹا یہاں گرے گا کوئی پتھر چبھنے نہ پائے میرے بچے کے جسم پر. ظاہر سی بات ہے ان ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں ہم سب کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے. ماں اور باپ کا بچوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. ابھی ہم بیمار تھے, ماں کو اچانک خبر ہو گئی, کسی نے بتایا نہ بتایا, گھبراہٹ ان کو شروع ہو گئی. ہم نے پوچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ بتایا گیا یہ ماں کی ممتا ہے. معلوم ہو جاتا ہے جب حسین کے جسم پر اتنے تیر برسے ہوں گے فاطمہ کو کیا پہنچا ہوگا, اور میرے آقا کو کیسے لگا ہوگا. جس گردن پر اللہ کے نبی بوسے لیتے تھے اس بوسے گاہے رسول کو کاٹ دیا گیا تھا. در حقیقت میرے آقا کے لبھائے مبارک کے بوسے کو قتل کیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لاڈلے کا سر اس پادری نے چرچ کے اندر لیا, رکھا, اس کو عطر لگایا, صاف کر کے رکھا. اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی لڑی ان سر پر برس رہی ہے. یہ دیکھ کر اس پر حالات منکشف ہو گئے اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اب یہاں سے حسین کی فتح شروع ہو گئی. ہم تو زندہ رہ کر کسی کو مسلمان نہ بنائے, وہ شہید ہونے کے بعد مسلمان بنا گیا. اس لیے کہ اس عیسائی نے دیکھ لیا کہ کیا کیا اس سے عجائب نکل رہے. امام حسین صبح وہاں سے چلے قافلہ کو لے کر کے, دیکھا کہ وہ جو نیزہ جس میں سر امام رکھا ہوا تھا ایک آدمی لے کر کے چلتا تھا, وہ اچانک زمین میں دھس گیا. اچانک زمین میں دھس گیا کیونکہ یہ لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے سفر کرتے تھے, 3-4 بجے کے بیچ میں. دھس گیا اور جتنے لوگ مل کر کے اکھاڑنا چاہ رہے ہیں اکھڑ نہیں رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا. وہ یزیدی پریشان ہوئے. خواتین جو تھیں ان سے آ کر کے کہا کہ تمہارے بابا کا سر آگے نہیں جا رہا. سیدہ زینب کو کہا گیا, بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں دیکھو خاندان میں سے کوئی چھوٹا تو نہیں. سب دیکھا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی, قافلے میں نہیں تھی. ان کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے بھیجا گیا. وہ بات یہ ہو گئی تھی کہ وہ قافلے سے ہٹ کر کے ایک اونچی ٹیلی پر جا کر سو گئی تھی اور وہاں پر ان کو نیند لگی تھی. ڈھونڈنے والے جب چل کر کے چلے سیدہ زینب اور دوسرے, تو دیکھا ننھی سکینہ ایک خاتون کی گود میں سوئی ہوئی ہے اور کھلکھلا کر کے باتیں کر رہی ہے, باتیں کر رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, زور زور سے سنا رہی ہیں. تو جب یہ پکارتی ہیں سکینہ تو وہ اٹھ کر کے وہاں سے آئی, پھر وہ خاتون نظر نہیں آئی. زینب نے پوچھا تو یہاں کیسے آئی, کس عورت کے پاس آئی, کون سی وہ عورت؟ کہا پھوپھی وہ فاطمہ زہرا تھی, رسول اللہ کی شہزادی تھی, مجھے گود میں اٹھا لیا تھا. کہا کیا سنایا؟ کہا بابا کیسے شہید ہوئے سنا رہی تھی. میں سنا رہی تھی ننھا علی اصغر کیسے شہید ہوا. یہ حالات میں دادی کو سنا رہی تھی. فاطمہ زہرا سنتی تھی اور مجھے بوسے دیتی تھی, کہتی تھی گھبرانا مت بیٹی, تو آ جائے گی میرے پاس. یہ واقعات دل ہلاتے تھے. اس قافلے کو نکل کر کے دمشق پہنچنا تھا. دمشق جب آئے تو دمشق میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا سر آ رہا ہے. ہاں اتنا معلوم تھا یزید کے ساتھ جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو مار دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حسین کو مارا گیا. تو سب گھر کی چھتوں پر لوگ کھڑے تھے, جشن کا ماحول تھا. سر حسین جلوس کی شکل میں آ رہا تھا.
یہ جو علم اور ڈھال لے کر کے لوگ نکلتے ہیں وہ یزیدی کارنامے ہیں. لوگ آج حسینی بن کر کے نکالتے ہیں. عجیب بیوقوفی ہے. حسینی کبھی کسی سر کو نیزے میں ڈال کے نکلے گا؟ میں تو ان پنجوں وغیرہ کو دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوں یہ کیوں یزیدیوں کا دور یاد دلاتے ہیں. میرے حسین کا سر اس طرح سے کھمبے میں ڈال کر لوگ لے کے گئے تھے اور دمشق جب پہنچے بھیڑ جمع تھی, ڈھول بج رہے تھے اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. جیسے ہی یہ قافلہ قریب پہنچا ایک بوڑھی عورت آئی. بوڑھی عورت کھانا پانی کچھ چیزیں لے کر آئی. ان عورتوں میں آئی جن کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے. بوڑھی عورت ان کو کھانا پانی دینے لگی. حضرت زینب پوچھتی ہیں تو کون ہے؟ وہاں سے یہاں تک کوئی ہمیں کھانا نہیں پوچھ رہا تھا, تو کھانا کھلا رہی. وہ عورت کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی, بڑی عمر کی ہو گئی تھی, 80 سال کے قریب. کہنے لگی کہ میری عادت ہے میں قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہوں, مجھے کوئی روکتا نہیں ہے. اور سنو میرا نام فضہ ہے, میں فاطمہ زہرا کی خدمت کیا کرتی تھی, کنیز فاطمہ ہوں. اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ قافلہ کون سا ہے. بوڑھی کھانا کھلاتی رہی, سیدہ زینب کھاتی رہی. اس کے بعد پوچھا کہ اے خاتون تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہتی کیا کہوں, ہاتھ پیر بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں. مدینہ رہتی تھی لیکن جب سے میری خاتون اور میری مالکن فاطمہ زہرا وصال کر گئی میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی تھی. لیکن میں جب تک مدینے میں تھی حسین اور حسن کو کھلاتی تھی, اور فاطمہ کی ایک ننھی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا, میں بہت کھلاتی تھی. سنا ہے اب بچے وہ جوان ہو گئے. دعا کرو بیٹا, میں قیدیوں کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ ایک بار پھر سے میں مدینے جا کر ان بچوں کو دیکھ لوں, ایک بار دیکھ لوں. سیدہ زینب نے کہا فضہ میں زینب ہوں اور وہ سر حسین کا ہے, تیری یہ خواہش بھی اللہ نے پوری کر دی. کس طرح سے خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ حالات ہو, کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت. عزیزان گرامی ہوقا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جب اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی, ایک بوڑھے صحابی وہاں پر حضرت نعمان غالباً ان کا نام تھا, وہ آئے. وہ پہچانتے تھے کہ اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے. حضرت سکینہ کو پہچانتے تھے, چہرہ دیکھ کر کہنے لگے لگتا ہے بیٹی تو حسین کی بیٹی ہے. کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا کوئی حاجت ہو بیٹا میں کچھ کروں تمہارے. سکینہ نے کیا حاجت مانگی؟ سنو امت کے غیور افراد, 9 سال کی بچی ہے, قیدی ہے, یہ تو کہہ سکتی تھی ہتھکڑیاں اتروا دو بابا, بہت ٹائٹ ہو گئی. یہ نہیں کہا تھوڑا سونے کو مل جائے, کہیں کھانے کو مل جائے, یہ نہیں کہا. کہا بابا ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کہا بتا بیٹا کیا کام؟ کہا یہ جو سر ہے میرے بابا کا جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے نیزہ لے کر, اس کو تھوڑا آگے لے جاؤ اور آگے لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ سر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے اور ہماری بے پردگی ہوتی ہے, لوگ ہمارے حجاب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. کٹے ہوئے حسین کو دیکھ لیں لیکن ہم جیسی خواتین کی عزت کو نہ دیکھیں. میں اپنی ماں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں بھی قیامت کے دن سکینہ کو منہ دکھانا ہے, سکینہ کو منہ دکھانا ہے. وہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ جا رہی ہیں, تب بھی فکر ہے تو اپنے پردے کی فکر ہے. کہہ رہی ہے آپ صحابی رسول ہیں, گھر میرے خاندان میں حسین کی اہلیاں ہیں,
میری اماں ہے، میری پھوپھی ہے، پردے دار خواتین ہیں، ان کے گھر میں جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے، پردہ ان کا نکلنے نہ پائے، آگے کر دیں سر۔ وہ صحابی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ خیال اگر کسی کے گھر میں آ بھی سکتا ہے تو رسول کے گھر میں آ گیا، باقی ہم جیسوں کے گھروں میں کون پردے کی حفاظت کرتا ہے۔ حسین کے سر کو دمشق لایا گیا یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جب رکھا گیا وہاں بھی کئی شہادتیں ہو گئی۔ میں آخری وقت کی طرف آ رہا ہوں۔ یزید چھڑی سے حسین کے منہ کو لگاتا تھا، کہتا تھا کہ تم سے میں نہیں کہتا، اور پھر لوگوں کو تھوڑا رو کر کے بھی بتایا۔ اس نے مذاق کیا امام حسین کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے سر مبارک کو اٹھایا گیا اور دمشق میں چند دن رکھا گیا۔ تو سر حسین ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا، اور اہل بیت کو بھی ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ یہ جتنی بیویاں تھیں آپ کو حیرت ہوگی، اسی قید خانے میں اس ننھی سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ سکینہ جوانی نہ دیکھ سکی، اور نبی کی ایک ایسی شہزادی بھی ہے جس کا نہ جنازہ باہر گیا نہ نماز جنازہ باہر۔ جیل میں انتقال ہوا، بیویوں نے قبر کھودی، بیویوں نے دفن کی۔ دمشق کی جیل میں بی بی سکینہ کا انتقال ہوا، 9 سال کی بچی جو اپنے نانا کو مدینے جا کر کربلا سنانے والی تھی، سو گئی۔ چند دن گزر جانے کے بعد یزید نے اعلان کیا یہ خاندان والوں کو مدینہ پہنچا دو، زین العابدین کے حوالے کر دو۔ امام زین العابدین جو ان حالات کو دیکھے ہوں، سیدہ زینب دیکھی ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑے جگر کا کام سیدہ زینب کا ہے۔ اتنے سارے لاشیں دیکھی اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، پھر بھی وہ کیسے صبر کی پیکر بنی رہی۔ آخری وقت تھا، رات کے وقت یہ بیویوں کو پھر جیل سے نکالا گیا۔ مدینہ جانے کا قافلہ باہر کھڑا تھا، نکل کر کے یہ اب بیویاں دوپٹے سوار کر جانے لگی۔ سیدہ زینب پھر سکینہ کی قبر کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی بیٹا تو بار بار پوچھتی تھی کب مدینے جائیں، لو مدینے کا بلاوا آیا کہ اب چلو گی ہمارے ساتھ۔ بیویاں قبر کے پاس رو رہی تھی۔ اسی اسنا میں حضرت عباس علمبردار کی بیوی وہ اپنے دوپٹے میں کوئی چیز چھپا کر کے لائی، اور لا کر کے قبر سکینہ پر رکھتی۔ زینب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر عباس علمبردار انتقال سے پہلے وہ کہہ رہے تھے، اے فضل، اپنی بیوی کو پکار کر کہتے ہیں یہ میرے جو دونوں ہاتھ کٹے ہیں، ہو سکے تو سکینہ کو دکھا دینا کہ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ کیا سکینہ تو راضی ہے اپنے چچا سے؟ عباس علمبردار کی بیوی سکینہ کی قبر پر وہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ رکھتی، پوچھتی ہیں سکینہ کیا تو میرے شوہر سے راضی ہے؟ قبر سکینہ سے آواز آئی، ان کو مردہ کہنے والے مردہ۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اللہ راضی ہے، نبی راضی ہے، اور سکینہ بھی راضی ہے۔ عباس علمبردار وہ ہمیں ایسا پانی پلائیں گے جو دنیا والا کوئی پلا نہیں سکے۔ عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ اللہ اکبر، مدینے میں قیامت کا منظر تھا۔ جو خاندان اہل بیت بڑی عزتوں کے ساتھ گیا تھا، سب کو کربلا میں چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک بی بی سغرا باقی رہ گئی تھی، بیمار بچی امام حسین کی، ان کو دوسروں کے حوالے کر کے گئے تھے، اور وہ بی بی سغرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی اور ہوش و حواس آ چکے تھے۔ وہ دوڑ کر کے مدینے والوں کے ساتھ نکلی، سنا ہے ہمارے گھر والے واپس آ رہے ہیں،
सरहदों पर पहुंचते ही बच्ची सबसे पहले काफिले में अपने बाबा को पूछती है, अपने भाइयों को ढूंढती है, चेहरे कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। ज़ैनब से लग गई, पूछा फूफी कहाँ है? मेरा नन्ना भाई अली असगर कहाँ है? वो बहुत उस पर प्यार, बहुत मोहब्बत के जज्बात निछावर करती थी। ज़ैनब ने कहा, चल बेटा, सब जाकर के कब्र रसूल के पास बताती कौन कौन कहाँ है। इस बच्ची को लेकर कब्र रसूल के पास ये काफिला आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनाने लगे तो मदीने वाले कहते हैं, एक बार जब मेरे आका का इंतकाल हुआ था तब मदीना सबसे ज्यादा रोया था, और दूसरी बार जब हुसैन का लुटा हुआ काफिला पहुंचा था, मदीने की हर फर्द से चीखें निकल गई थी। और कैसे न निकले, यकीनन ये दास्ताने करबला हर एक की रूह को तड़पा देती, हर एक के जिस्म में कब कभी तारी कर देती। आज बयान करबला मुझसे जितना हो सका मैंने सुना, और मौला हुसैन की जिंदा करामत को मैंने देखा। कल मैं ये मन्नत करके उठा था कि मेरी आवाज बंद हुई, और वो भी हुसैन का बयान करने के लिए। ऐ रब्बे कदीर, अगर हम हक पर हैं तो सिर्फ हुसैन के लिए आवाज खोल। ये मौला हुसैन की करामत, जो कुछ भी बोल सका। अब रब्बे जुल जलाल को जब मंजूर हो आवाज खत्म कर दे, और जब मंजूर हो आवाज खोल दे। हमारे गले हुसैन के लिए है, हमारी जुबान हुसैन के लिए है। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। दीन हुसैन से है, दीन की पना हुसैन से। ऐ मेरे अजीज नौजवान, करबला का मैसेज सुनाने की अब मुझ में हिम्मत नहीं रह गई, लेकिन जैसी तैसी तबीयत है, अब मैं ये सोच करके ही बैठा हूं। इसके बाद जाना भी मुकद्दर हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन सुनाकर चला जाता। इतने सालों से कभी करबला के वाकयात में नागा नहीं हुआ था। कल पहली बार अफसोस हो रहा था कि मैं मौला हुसैन का तज़किरा उनके चहेतों के सामने नहीं सुना पा रहा हूं। हुसैन को याद करने वाले तड़पते रहते हैं हुसैन को सुनने के लिए। मुझे कभी ऐसा लगने लगा कि नहीं सुनाऊंगा तो पूरा साल भर जंग लग जाएगा, रूहें बीमार हो जाएंगी। अब इतना यकीन करके उठता हूं कि हुसैन का दर्द छोड़ करके जा रहा हूं, हुसैन का गम छोड़ के जा रहा हूं। याद रखना, सजदों में हुसैन की आवाज आएगी, तुम्हें करबला की रेत तुम्हारी पेशानी पर चुभती हुई महसूस होगी, और थोड़ा तुम हाथ बढ़ाओगे तुम्हें तलवारों की झनकार की आवाज भी आएगी। इसलिए कि फिर करबला आ चुका है, यजीद हर जगह नजर आ रहे हैं। एक यजीद उस वक्त आया था, यहाँ हजारों यजीद आए हुए हैं, लेकिन हमें हुसैन कोई दिखता नहीं। पुकारो आज हुसैन, ऐ हुसैन आजम, आज हमारी दुआओं में तुम्हारी जरूरत है, हमारे घरों में तुम्हारी जरूरत है। हजार बच्चे पैदा करने से क्या है, एक हुसैन पैदा हो जाए। मुआशरे को मौला एक हुसैन दे दे। ऐ करीम खुदा, हमारी सबीलें, हमारे खिचड़े, हमारे नियाज, हमारे फातिहा, हमारे वजीफे, मुहर्रम के लिए हमने जो कुछ भी किया है, इन सब का सवाब मौला हुसैन की रूह को अता। मैं सच बताऊं, अगर हम अपने जिस्म के 1,00,000 टुकड़े कर लें तब भी हुसैन की शहादत का बदला नहीं अदा कर सकेंगे। हम अपने जिस्म को काट काट कर छोटे जर्रे कर दें तब भी हुसैन की कुर्बानी के मकाम को नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए कि हम धरती का बोझ हैं, हम कचरा हैं, हमारे जीने से किसी का कोई भला नहीं होना, लेकिन हुसैन के जीने से लाखों का भला था, और उनके जरिए से उम्मत का भला था। ऐ मेरे अजीज नौजवानों, करबला के इस वाक़े से अगर तुम्हारे दिल में हलचल पैदा हुई है तो मैं जरूर कहूंगा, आज का सूरज डूबने से पहले मौला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर, गुनाहों से आजादी की तौबा कर, वरना याद रखना
حسین کے متعلق یہ بھی روایت میں ہے، قیامت کے دن وہ میرے آقا کے سامنے خون میں لت پت جبہ پہن کر کے آئیں گے۔ قیامت کے دن آئے گا مولا حسین، پورا جسم خون سے لت پت ہوگا اور جسم میں جگہ جگہ تیر چبھے ہوں گے، اور نبی کونین کے سامنے جب آ کر کھڑے ہوں گے، میرے آقا کی امت شفاعت کی بھیک مانگنے آئی، حسین ہر ایک کا چہرہ دیکھیں، ہم سب کا چہرہ دیکھیں، سوچو یہ چہرہ ملا پاؤ گے حسین سے؟ مولا مجھے ہمت نہیں حسین سے چہرہ ملانے کی، اے کریم خدا ہماری ہمتیں جواب دے گئیں کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے۔ اے عظیم نوجوانوں، آج پھر سے امت تم سے تقاضا کرتی ہے قربانیوں کی۔ آج ہمارے وقت کی قربانی، گناہوں سے نفرت پیدا کرو، آؤ مسجدوں میں اذان سن کر کے یہ سوچو کہ مجھ پر بہت بڑا بوجھ ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو میری زندگی پر لعنت ہے، اس لیے کہ جانوروں سے بدتر میری زندگی ہوگی۔ حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں آج عاشقی لڑا رہا ہوں اور دکانوں میں گانے سننے بیٹھا ہوں، آج میں کٹوں پر غیبت کرتے بیٹھا ہوں اور نمازیں مسجد کی ایسی ہو کر چلی جاتی۔ ہماری بیماریوں کو مولا حسین کی برکت سے شفا دے دے، مولا ہماری بے آبرو زندگی کو آبرو بخش دے، ہماری بیمار روحوں کو طاقت بخش دے، ہماری پیشانیاں جو سجدے سے مرجھا چکی ہیں ان میں سجدوں کی تڑپ دے۔ اے کریم خدا جب تک ہمارے دل میں تو نے دھڑکن باقی رکھی ہے، حسین کے لیے دھڑکنے والا دل بنا۔ مولا ہم سب کو عاشقان حسین میں زندہ رکھ، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اے رب قدیر ہم نے یقیناً اپنے اعمال سے بہت بدکاریاں کی ہیں، بہت نافرمانیاں کی ہیں، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں۔ اے کریم خدا یہ نافرمانی ہماری نفس امارہ کی شرارت ہے، شیطان کی بہکاوے سے، لیکن آج عاشورہ ہے مولا، اور تیرے نبی نے فرمایا قیامت بھی عاشورہ کے دن آنے والی ہے اور وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا۔ اے حاضرین جمعہ، آج جمعہ بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی وہ عاشورہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، اور شاید ایسا ہی کوئی دن ہوگا جب مولا ہمیں ننگا کھڑا کرے گا اور پوچھے گا لاؤ پوری زندگی میں کیا کیا کر کے آئے، نامہ اعمال پیش ہوں گے، پھر وہاں اہل محشر صرف بخشش کے لیے، سفارش کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں۔ آؤ مولا سے آج صلح کر، اے کریم خدا حسین اعظم کی برکت سے ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف کر دو۔ سچے دل سے مولا توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہم سب نے جو کچھ بھی گناہ کیے تجھے ناراضگی کے، آج تو صرف حسین کے خون کی برکت سے ہم سب کو آزاد کر دے۔ ننھے علی اصغر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر، زینب کے دوپٹے کا واسطہ ہماری خواتین کو حجاب بخش دے، مولا فاطمہ زہرا کے ان نونہالوں کا واسطہ کریم خدا ہم سب کے گھر کی بے برکتیوں کو دور کر دے، دین و دنیا کی برکات دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔